اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور بزرگی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ یہ مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان اور اس کے روزے کی عظمت، اہمیت اور مختصراً کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی گزشتہ خطبے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ پیش کروں گا روزے کی فرضیت کا فلسفہ اور ہمارا طرز عمل۔ روزہ جو فرض قرار دیا گیا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص بغیر کسی فائدے کے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو دستور العمل ہمیں عطا کیا ہے، نظام حیات، اسلامی تعلیمات کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عطا کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فلسفہ، جن کا فائدہ اور اس کی حکمت بالکل نمایاں ہے۔ اس کو مولوی بتا دیتا ہے، آپ سمجھ بھی جاتے موٹے موٹے انداز میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی حکمت بڑی باریک ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو اوصاف ہیں ان میں جاتا ہے لطیف خبیر، لطیف بہت باریک بھی، کسی بھی چیز کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنے والا، خبیر، خبر رکھنے والا۔ تو بہت سارے مسائل، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری تعلیمات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی حکمت یا ان کا فلسفہ مولوی بتلانے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ ہی جانے پھر جائے اس کی کیا حکمت ہے۔ لیکن اس کا بھی فلسفہ ہوتا ہے، اس کی بھی حکمت ہوتی ہے۔ بلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، نہ تو کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ بغیر کسی مقصد کے کوئی بھی کام نہیں ہے دنیا کے اندر۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آج کے خطبے میں پیش کی ہے، اسی آیت کو میں نے گزشتہ خطبے میں پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض قرار دیا ہے 29 یا 30 دن کا، اس کا سب سے اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اخیر میں بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شیطانی اوصاف کو چھوڑ کر کے انسانی اوصاف میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر کے بہترین انسان بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے، یعنی پہلا مقصد ہے کہ آدمی تقوی والا بن جائے۔ یہ مقصد ہے، یہ حکمت ہے تقوی کا۔ اچھا ایک بات آتی ہے کہ مجھ صاحب، تقوی تو ایک ایسا لفظ ہے کہ تقوی پرہیزگار بن جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک بات ذکر کی جاتی ہے تقوی کے تعلق سے کہ تقوی ہے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تقوی الخوف من الجلیل، اللہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا دنیا میں کسی اور سے نہ ڈرو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہی فیل ہو جاتا ہے، ہم حکومت سے اتنا ڈرتے کہ اتنا اللہ کا ڈر کبھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ سانپ، اژدہا، شیر، چیتا،
پھاڑ کھانے والے جانور درندوں سے جتنا خوف کھاتے اتنا اللہ سے خوف نہیں کھاتے. ہم اور آپ چوروں سے جتنا ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اتنا اللہ سے خوف نہیں کھاتے. اللہ کا خوف اس قدر ہمارے دل و دماغ پہ طاری ہونا چاہیے, اس قدر وہ خوف غالب ہونا چاہیے کہ کائنات کا کوئی اور خوف اس پر غلبہ حاصل نہ کر پائے. یہ ہے خوف, اصل خوف. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. تقوی نام ہے نازل شدہ چیزوں پر عمل کرنا, قرآن و حدیث پر کو فالو کرنا, قرآن و حدیث پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا جو کچھ بھی عطا کیا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پر قناعت کرے. والرضا بالقلیل, جتنا ملے تھوڑے پر رضامندی. بہت سارے لوگ, بلکہ ہم سب کا تجربہ کہ اگر کوئی شخص 50,000 منتھلی کماتا ہے, 1 لاکھ کمانے لگا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اسی طریقے سے اس کا خرچہ بڑھ گیا اور اس کی چاہتیں بڑھ گئی. پہلے ایک کمرے میں گزارا کر لیتا تھا, 1 سے 2 میں گیا تو اسے 3 میں گیا, 3 سے مکان چاہتا, مکان سے پھر فلیٹ بلڈنگ چاہے گا, پھر بلڈنگ سے سارے بچوں کا چاہے گا, پھر بچوں کے ساتھ ساتھ پھر ناتی پوتے کا. یہ عجیب دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آپ کے حصے میں دیا ہے خوش رہیے, راضی رہیے, مگن رہیے, سکون میں رہیے. والرضا بالقلیل والزاد الیوم الرحیل. تقوی نام ہے جب آپ دنیا سے رحلت کریں تو آپ جیسے آپ ٹرین میں جاتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں, کچھ توشہ ناشتہ لے کر کے جاتے ہیں. آج تو ٹرینوں میں مل جا رہا ہے, پلینوں میں مل جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ناشتے کے طور پر. لیکن جب سفر پر آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے ناشتے کے طور پر. اسی طرح سے آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں تو آپ زیادہ سفر لے کر کے جائیں, کچھ توشہ لے کر کے جائیں اعمال کی شکل میں. تو 4 چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنا, قرآن و سنت پر عمل کرنا, تھوڑے پر خوش رہنا, اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوں تو اعمال کا توشہ لے کر کے جائیں. یہ نام ہے تقویٰ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پہ تقویٰ تقویٰ پرہیزگار بن جاؤ, اتق اللہ فاتقوا اللہ ان مع المتقین. ٹھیک ہے, تقوی کا لفظ بے شمار الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کے اندر وارد ہے. کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے تقوی کا معنی بتلاؤ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا شروع کیا کہ آپ یہ بتلاؤ کہ کیا کبھی آپ کا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا ہے, خاردار جھاڑی سے ہوا ہے, پتلا راستہ ہے, ادھر بھی ببول ادھر بھی ببول, ادھر بھی پیر کا درخت ادھر بھی پیر کا درخت, ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے, کئی قسم کے کانٹے ہوتے ہیں, اور آپ کو جانا ہے اور کپڑا بچانا ہے کہ کپڑا پھنس نہ جائے. کپڑا پھنسا تو پھٹا, اظہار پھنسا تو پھٹ گیا, قمیض پھنسی تو پھٹی. جو کچھ بھی آپ پہنے ہیں آپ بچ بچا کر جائیں گے کہاں ہاں گزر ہوا, کہاں بس یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات, اس کے احکامات, اس کے اوامر و نواہی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اصول دیا ہے ان اصولوں کو برتتے ہوئے آپ ایسے گزر جائیں, حلال میں پڑھیں, حرام سے بچ جائیں, ناجائز کام نہ کریں. اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہی کریں, حرام کام نہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا وہ کریں, جن چیزوں سے اللہ نے اس کے رسول نے منع کرتے اس سے باز آ جائیں. ایسے بچ بچا کر کے دنیا سے گزر جانا اور آخرت تک پہنچ جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جانا, یہ ہے تقویٰ. سمجھ گئے؟ تو یہ مقصد ہے, پہلا مقصد. اور آپ دیکھ لیجیے, بہت جلدی جلدی میں پیش کروں گا اس لیے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے. دوسرا مقصد ہے ضبط نفس, اپنے ہاتھ پر کنٹرول. کھاؤ اتنا کھاتا ہے مسلمان کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے. جو آ رہا ہے سب اڑے لو, جو آ رہا ہے سب اڑے لو. کھا کھا کے آدمی کھایا جا رہا ہے. ضبط نفس, روزہ رکھتا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کھا رہا ہے, اس سے زیادہ ڈھنگ سے اور اذان سے پہلے بیگم نے تیار کر دیا لیکن نہیں کھا رہا ہے. اپنے آپ پر کنٹرول ہے. اور اگر کہیں دعوت میں ہوتا نا تو ٹوٹ پڑتا, کہیں ہوتا تو یا غیر رمضان میں ہوتا تو بیگم جائے اپنی گلی میں جا رہا ہوں خود نکال کے بیٹھ جاتا ہے, بہترین بوٹی نکال کے کھا لے. لیکن رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت میں ہے, ضبط نفس, اپنے آپ پر کنٹرول. بیوی سے ہم بستری کرنا حلال,
شادی ہوئی ہے آپ کی، آپ جا سکتے ہیں بیوی کے پاس، لیکن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک چونکہ حرام کھانا پینا، شہوت پر کنٹرول کرنا، بیوی سے مباشرت کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو، اس بیوی کو جس کو دن رات شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب روزے کی حالت میں منع قرار دے دیا ہے، اور دیکھنا منع شہوت کی نظر سے، یا چھونا، یا اس کے علاوہ ہم بستری کرنا، آدمی وہیں آس پاس ہوتی بیوی ہاتھ تک نہیں لگاتا، ڈر ہے۔ تو ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ حلم مجر رہے سے آپ سوچ لیجیے۔ اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول، کھانے پینے پر کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول، سارے چیزوں پر کنٹرول، ضبط نفس، اپنے آپ پر کنٹرول کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ فجر کی نماز پورے رمضان فجر کی باجماعت ادا کر سکتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو دیگر مہینوں میں منع کر دیتی ہے بھیا؟ وہ ہے اللہ کا ڈر نہ ہونا، اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونا۔ اس لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اور تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اب جتنے لوگ گئے ہوئے سارے بیمار ہو گئے، سارے بیمار ہو گئے، دوسرے دن نہیں آئیں گے، ایسا تو کوئی معاملہ ہے؟ 30 دن لگاتار ڈیوٹی کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تو ایسے اپنے آپ کی ڈیوٹی بنا لیں زندگی بھر کے لیے۔ روحانی تربیت، مبارک مہینہ آتے ہی ایک روحانی سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور روحانی کیفیت ہماری بدل جاتی ہے، اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو تر و تازہ کر دے اور ہماری روحانی کیفیت کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر امید کی نئی کرن لے آئے، اور جو رمضان آ رہا، یہ آیا ہے، اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے بھی ایک مقصد ہے۔ رب کی اطاعت، یہ اظہار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اے دنیا والو، چاند نکل جائے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا جائے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کو بھوکے پیاسے رہنا ہے، تو یا اللہ چونکہ تیرا قانون ہے، تو نے فرض قرار دیا ہے، اس لیے میرے مالک ہم تیرے آگے بے بس ہیں، اب تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر جھکا دینا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، تو اللہ کی اطاعت، رب کی اطاعت، یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا۔ ایک آدمی پورے سال کھا رہا ہے، رمضان میں نہیں کھایا، اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے، اس کو ٹینشن ہوتا ہے، یا اللہ جو بہت سارے لوگ اس ترقی یافتہ زمانے میں جہاں انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اس انواع و اقسام کھانے والے زمانے میں بھی کچھ ایسے نوجوان مل جائیں گے، کچھ ایسی بیوائیں مل جائیں گی، کچھ ایسے غریب مل جائیں گے، کچھ ایسے یتیم بچے مل جائیں گے، کچھ نادار اور محتاج ایسے مل جائیں گے جن کو میرے مالک 2 وقت کا کھانا بھر پیٹ نارمل نہیں میسر ہے، گوشت مچھلی انڈا بریانی تو ہٹاؤ، تو آدمی کو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمدردی کا جذبہ اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ہمدردی کا جذبہ بسا اوقات اس قدر غالب ہو جاتا ہے، اس قدر پیدا ہو جاتا ہے کہ افطاری کا سامان لے کر کے لوگ بسوں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، بھیا جو روزہ ہے وہ لے جائے، ٹرینوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو روزے دار ہے وہ لے کر کے جائے۔ یہ ہمدردی کا جذبہ اس قدر غالب آ جاتا ہے مبارک مہینے میں، اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ، ہمارے یہاں ایک کمی ہے مسلمانوں کے یہاں کہ ہم ہمدردی لینا تو چاہتے ہیں لیکن ہمدردی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب المیہ ہے۔ اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، اور غربا، ایتام، مساکین، جو بھی بھوکے پیاسے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ زکوٰۃ کا اماؤنٹ پہنچاؤ، آپ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ ان کے پاس نفلی جو آپ سے صدقہ خیرات ہو سکتا ہے ان تک پہنچائیے، یہ مقصد ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے بیماری سے بچانے کا ذریعہ روزہ جو فرض قرار دیا گیا ہے، مسجد کے اندر ڈاکٹر لوگ موجود ہیں، اب تو جدید طبی سائنس نے کہہ دیا ہے کہ کچھ دن کا قید، کہ 20-25 دن یا اس قدر آپ مان لیجئے، کچھ کہیں 20 یا 25 دن کچھ بولا گیا ہے کہ اگر اتنے دن تک سال میں آدمی بھوکا رہتا ہے
تو پیٹ کے کینسر کا چانس بہت کم رہتا ہے. ہم تو 30 دن رہ رہے ہیں, 30 دن سے کم ہی کسی نے بتایا ہے. اسلام نے جو آج کے ڈاکٹروں نے, جو آج کی اطباء نے, جو آج کی تفتیش کرنے والوں نے, ریسرچ کرنے والوں نے رزلٹ جو نکالا ہے کہ اتنے دن تک اگر بھوکا رہے, 20-25 دن کی کچھ ہے, 20 یا 25 دن, اتنے دن تک اگر سال بھر میں آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر کینسر پیدا ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, یا کینسر ہونے کا چانس کم رہتا ہے, یا کینسر اس کا صحیح ہو جاتا ہے. آپ یہ غور کیجئے, اسلام نے تو 29 اور 30 دن آپ کے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. 29 اور 30 دن اگر آپ رہیں گے تو پکا بہت بڑا فائدہ ہے. فیٹی لیور ہوتا ہے نا, ڈاکٹر بولتے ہیں بھیا کم کھاؤ یار, کم سے کم کھاؤ, آئلی چیزیں کم کھاؤ, گوشت مچھلی کم کر دو, ریڈ میٹ مت کھاؤ, مچھلی لے لو, چکن لے لو, فیٹی لیور ہے, منع کرتا ہے. اور آپ کا فیٹی لیور تو ویسے ہی دھلا جا رہا ہے روزے کی حالت میں. آپ روزہ رکھو گے, شام کو پانی پیو گے, افطاری میں کیا کھا جاؤ گے, کون سی بریانی, روز بریانی آدمی کھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 29 اور 30 دن کا روزہ فرض قرار دیا ہے, اس کا ایک فلسفہ اور ایک فائدہ, اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ بے شمار بیماریوں سے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے. اسلام کا قانون, اس لیے آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچانا بھی ایک مقصد ہے, آپ بچ جائیں گے. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طرز عمل کی 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینوں کو کس طرز عمل پر گزار رہے ہیں, ایک تو یہ طرز عمل, اور ایک یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل ہونا کیا چاہیے. میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا طرز عمل مبارک مہینے میں کیا ہونا چاہیے. پہلی بات, زبان پر کنٹرول کریں. زبان پر کنٹرول. بخاری کی حدیث ہے, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس شخص نے جھوٹ بولنا, مکاری کرنا نہیں چھوڑا, اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان يدع طعامه وشرابه, کو وہ اپنی کھانے اور پینے کو چھوڑے. یعنی صرف بھوکا اور پیاسا رہنا, جھوٹ مکاری کرتے رہنا, لایا ہوا ہے کھجور 150 روپے میں, قسم کھا کر کے 200 میں بیچ رہا ہے, افطاری کروانے کے لیے بیچ رہا ہے, لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. ارے تمہیں ریٹ پتا نہیں کیا, تو اپنا جو کمانا ہے کماؤ. بہت ساری چیزوں کا ریٹ رمضان میں بڑھا دینا. پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے, نئے میں مہنگا آیا ہوا ہے, لیکن پرانے والا بھی ہے, اس کے بعد بھی وہ اپنا حساب سے بڑھا دیا اور قسم کھا رہا ہے کہ نہیں بس ابھی پرسوں کا بل آیا ہوا ہے, ابھی یہ لیجیے, آپ کو اتنے میں نہیں اتنے میں دے رہا ہوں. جھوٹ مکاری چالو ہے, روزہ داری بھی اسٹارٹ ہے. یعنی روزہ بھی رکھے ہوئے جھوٹ بھی بول رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, جو شخص جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا, مکاری کرنا نہیں چھوڑتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا اپنا چھوڑے. یعنی کھانا پینا اگر وہ چھوڑ دیا ہے اور جھوٹ مکاری نہیں چھوڑ رہا ہے, تو اس کے روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع برباد. اس لیے اس کو بچانے کی ضرورت ہے. دوسرا طرز عمل ہمارا عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم عمدہ اخلاق والے بن جائیں. میں نے حدیث پیش کیا تھا, الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہر, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یہ روزہ ڈھال ہے, برائیوں سے بچانے کا ڈھال ہے, جہنم سے بچانے کا ڈھال ہے. فلا یرفث ولا یجہر, تو کوئی فحش گوئی نہ کرے اور جہالت کی باتیں نہ کرے. اب دیکھیے, یعنی اخلاق مند بن جائے, زبان پر بھی کنٹرول کرے, اپنے اعضاء جوارح پر کنٹرول کرے, بیجا طور پر ہاتھ نہ بڑھائے, بیجا طور پر آنکھوں سے اشارہ نہ کرے, بیجا طور پر اپنے قدم کو غلط راستے کی طرف نہ بڑھائے, بلکہ کیا کرے, نہ تو فحش گفتگو کرے اور نہ ہی جہالت بھری باتیں کرے. فحش گفتگو اگر ہم اور آپ اپنے آپ پر کسی قدر کنٹرول کر لے جاتے ہیں, تو میرے بھائی فحش گوئی ہمارے یہاں موجود ہے. روزہ بھی ہے, ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے, روزہ بھی ہے, موبائل کا ویڈیو بھی چل رہا ہے, روزہ بھی ہے, اور نہ معلوم کیا کیا چل رہا ہے. فحش گوئی نہیں کرنی ہے, جہالت کی باتیں نہیں کرنی. اللہ کے رسول نے اس حد تک پابندی لگائی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے, روزے کی حالت میں, وَإِنْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ, کوئی شخص اس کو گالی دے رہا ہے, اس کی قتال کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے, کہیں نہیں پایا تو مسجد ہی میں لڑ گیا, مسجد ہی میں جھگڑا بچا دیا.
اب کیا کرے گا بھیا, یہاں تو معاملہ دوسرا ہے. آج کا جو وقت چل رہا ہے نا, ایک مزدور کو بھی اگر آپ اچھے سے نہیں بولو گے تو آپ کو گالی دے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہاتھا پائی بھی کر, اور ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی شخص کمزور سمجھ کر کے جملے کسے, جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں فَلْيَقُلْ, تو چاہے کہ وہ کہے انی صائم, انی صائم, بھیا مت لڑو بابو مت لڑو, میں روزے سے ہوں, اور اللہ کے رسول نے وول فول بکنے سے روزے کی حالت میں منع قرار دیا ہے, اس لیے مجھ سے لڑو مت, میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو پلیز مت کہیے, میں مجھ سے جھگڑا مت کیجیے, میں روزے دار ہوں, میں روزہ رکھے ہوئی ہوں, آپ یہ بول دو. بھیا اللہ کے رسول بول رہے ہیں اگر ایک گالی دے گا تو آپ 20 گالی دے کر کے فوراً ہاتھوں ہاتھ ٹھنڈا کر دیں. یہ ہوتا, ایک تھپڑ مارے گا تو 4 تھپڑ فوراً مارنا, ہاتھوں ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے. طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, طاقت ہے زبان سے روکو, زبان سے روکو. ایک گالی دے رہا ہے 4 گالی دے کر کے اس کو روک دیں گے. ہاتھ سے مارنے کے بعد ایک مارے گا 2 مار کر کے اس کو روک دیں گے. ایسا ہونا چاہیے. لیکن نہیں, اگر روزے کی حالت میں آپ آئیں تو روزے کی حالت میں آپ بولیں گے میں بھیا روزے دار ہوں, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. صبر و تحمل, صبر کریں, اپنے آپ کے صبر کا ماتہ بڑھا دیں. ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں سامنے والا جب آدمی پہلا دوسرا روزہ ہوتا ہے, خاص طور پر جو تمباکو بیڑی سگریٹ روڈ کا کھانے والے یا زیادہ بسیار خوری والے جو کھانا زیادہ کھاتے ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, کہاں داؤ لگے کس سے ٹکرا جاؤں, بس اسی کو وولٹ فول لگے گڑبڑ پگنے اور لڑیں. تو صبر و تحمل, آپ روزہ اللہ کی خاطر رکھے ہوئے ہیں, تو آپ جب اللہ کی خاطر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے. کوئی ضروری کیا آپ کسی کے لڑنے کے لیے بالکل آمادہ ہو رہے ہیں یا کہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی داؤں مل جائے لڑ جائے, یا اگر کوئی بچ گیا تو آپ صبر کر جائیے. صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. عبادات میں مصروف ہو جانا, اس مبارک مہینے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزارتے ہیں جیسے 11 مہینے گزارتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ کرواتے تھے. جبریل زمین آتے, قرآن کا دورہ کرواتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے درس میں آج جمعے میں بھی ذکر کیا تھا, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, جو شخص مبارک مہینہ رمضان پائے اور رمضان پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب کو راضی کر کے بخشش نہ کروا لے, اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کیا ہے. تو میرے بھائی عبادتوں میں ہمیں مصروف ہو جانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا زبردست آفر ہے, اور بہت سارے راستے کی من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے روزہ رکھا ایمان و ثواب کے لیے سے اس کے گناہ معاف. من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے تراویح کی نماز پڑھی گناہ اور ثواب کی گناہ سے بچنے کے لیے, ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ. من قام ليلة القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ليلة القدر کا قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جانتے ہیں آپ بچاتے آتے جب قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو یہ حرف 10 نے کی. اس کے علاوہ آپ چلے جائیے, جب جاتے جاتے رمضان پورا ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے زکات الفطر کے فرض, رسول اللہ صلی زکات الفطر, رسول اکرم نے زکات الفطر کو فرض قرار دیا گیا. سام ایک سا کس لیے, تاکہ جو کچھ کمی ذاتی ہوئی ہے کتنا بچائیں آپ, لیکن کہیں نہ کہیں کمی ذاتی ہو جاتی ہے تو آپ کا کفارہ ہو جائے. تو یہ بخشش کا اس قدر مہینہ ہے, اتنے آفر ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی معافی نہ کروا پائیں تو اللہ کے رسول کی بد دعا ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گی. اس سے بچیں. اس لیے حتی المقدور افطاری کروائیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے افطاری اپنے گھر پر بلا کر کے کسی کو لے کے چلے جائیں, اپنے آفس میں کسی کو بلا کر کے لے کر کے چلے جائیں. کیوں؟ پھر وہی بات آئی ہمدردی کا جذبہ. من فطر صائما کان له من الاجر مثل اجر الصائم غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. پیارے رسول کا فرمان ہے, جس شخص نے کسی بھی روزے دار کو افطار کروایا تو روزے دار کے برابر آپ کو اجر ملے گا, روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی, کوئی کمی نہیں ہوگی, اور آپ کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا. تو روزے دار کو افطار کروائیں, غیر روزے دار کو افطار کروا کر کے افطار پارٹی کے نام سے فری میں کھانا نہ کھلائیں. فری میں کھانا کھلانا ہے تو روزہ کے بعد میں یا اس سے پہلے کھلا دینا, لیکن افطار پارٹی, افطار ہوتا ہے روزہ توڑنا. افطار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روزہ توڑنا. وہاں تو پہلے ہی سے اس کا ٹوٹا ہوا, اس کو پھر کیا توڑوا رہے ہو. افطار کا مطلب ہوتا ہے بھیا روزہ توڑنا.
تو روزہ توڑنا اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو پہلے سے ٹھوسے ہوئے ہیں، دن رات کھائے ہوئے ہیں، پھر نیتا جی کو بلایا 10 20 50 500 لوگوں کو بلا کر کے 500 لوگوں میں بمشکل 100 لوگ بھی روزے دار نہیں ہیں، تو 100 لوگوں کا تو چلو اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن 500 لوگوں میں 400 لوگ تو پہلے ہی سے ان کا پیٹ بھرا ہوا، ان کو کیا روزہ آپ توڑوا رہے ہیں، ان کا تو پہلے سے ٹوٹا ہوا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو افطار جو روزے دار ہیں ان کا افطار آپ کروائیں۔ گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنی بخشش کروا لینا، بتا دیا میں نے۔ سخاوت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اچھا، ہم اور آپ سب سے زیادہ سخی اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ خرچ کرے، زیادہ خرچ کرنا نہیں، آپ 1 لاکھ کمانے والے ہیں اور اپنی آمدنی کا 60% آپ خرچ کر دیتے ہیں، کوئی 2 لاکھ کمانے والا ہے وہ اپنی آمدنی کا 20% خرچ کر رہا ہے، تو کون زیادہ ہوا؟ کم کمانے والا تو زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اپنی آمدنی کے حساب سے زیادہ خرچ کریں گے آپ سخی مانے جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور جبریل امین جب رمضان میں ملاقات کرتے تھے اس وقت پیارے رسول اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ یاد کیجئے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور بر وقت خنوس جس وقت میں خطبہ دے رہا ہوں اس وقت تک الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں نا، غریب سے غریب آدمی رمضان مبارک کے مہینے میں سخی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اپنی سخاوت کے جذبے کو اور بیدار کیجیے آپ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں ہمارا طرز عمل ہے کیسا۔ وقت نہیں، 2-4 منٹ پیش کروں گا، بس ختم کر دوں گا۔ اخلاقی برائیاں، بھائی روزہ رکھے ہوئے ہے، جو کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ سکتا ہے، مچھلی منڈی میں جاؤ گالی سنو، مرغا منڈی میں جاؤ گالی سنو، دکان پہ چلے جاؤ گالی سنو، آفس میں چلے جاؤ گالی سنو، گانا لگائے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بجائے گانا سن رہا ہے، اخلاقی برائیوں میں لت پت، غیبت، چغلی، بدگوئی، پیٹ پیچھے برائی، نہ معلوم کن کن برائیوں میں اخلاقی برائیوں میں لت پت ہے۔ بے خوف ہو کر کے وقت گزار رہا ہے، ایسے گزار رہا ہے جیسے کوئی حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے، کھا رہا ہے دھڑلے سے، کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، روز داڑھی رکھے ہوئے ہے، بڈھا سگریٹ پی رہا ہے، روز یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ ہر اعتبار سے بچیں گے، بے خوف ہو کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ خوف اللہ کا خوف طاری کر کے زندگی گزاریں۔ لیکن ہم اور آپ ایسے رہ رہے ہیں، کھانے پینے میں غلو کر رہے ہیں آدمی۔ یہ مبارک مہینہ ہم کو اور آپ کو تندرستی دینے آیا ہے، ہم کو اور آپ کو ٹرینڈ کرنے آیا ہے، متقی بنانے آیا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے یہاں کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن انڈا بریانی گوشت نہ ہو، تو آپ کی تندرستی بگڑنے ہو جائے تو بگڑ جائے کیا؟ آپ روزے کی حالت میں سحری آپ یہاں تک کھا لو گے، کچھ لوگ سحری ایسا اس طرح کھا لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بھوک نہ لگے دن میں، وہ 2 ٹائم کا حصہ کھا لیں گے اور دن میں ڈکار ماریں گے، پتہ چلا وضو کھانے کے پاس طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایسا بھی ٹھوسنے والے مل جائیں گے آپ کو، تو اتنا بھی کھانے پینے میں غلو مت کیجیے، کھائیے اتنا کہ جتنے میں آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اتنا مت کھا لیجیے کہ آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ اور آپ دیکھ لیجیے حلال و حرام کی پرواہ کے بغیر دولت جمع کرنے کی طرف ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، لوٹ لو لوٹ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکیوں کو لٹا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہا ہے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے۔ یہاں رمضان کا مہینہ آتے ہی نہ معلوم کتنے لوگوں کو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ان کے ذہن و دماغ میں، آ گیا رمضان کا مہینہ، لوٹ لو لوٹ لو۔ چندہ کرنے کے نام پر لوٹنے چلا گیا کوئی، روزہ رکھیلا لوٹ رہا ہے، نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ، نکل گیا مولوی، روزہ میں نہ چلا تلاوت نہ قرآن نہ عبادت، 11 مہینے بتایا، 12 مہینے لوٹنے چلا گیا۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں دکان مکان میں نے بتایا نا، رمضان کا مہینہ آیا لوگ بھروسہ کریں گے یار روزے کے حالت میں جھوٹ تو بولے گا نہیں، پتہ چلا کہ رمضان میں وہ دیگر مہینوں سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس میں ہمارے اوپر زیادہ بھروسہ ہوگا اس لیے زیادہ لوگ کاٹ لیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے سحری کھا کر سو جانا، کتنے لوگ ہیں آج بھی رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کی ہمارے علاقے میں ہماری کالونی میں غیر چاہے جہاں آپ جاؤ گے تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی سحری سارے کھاتے ہیں، روزہ سارے رکھتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی 20-30% ہی نمازی بن پاتے ہیں، باقی یہاں سے اوپر بمشکل اوپر تک۔ جمعہ کے دن تو پورا ہے نا، اور اس سے نہیں اور بھی لوگ باہر ہوں گے، لیکن فجر میں سحری پہلے کھا لیا، اپنا کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے سو گیا، اب آ ہی نہیں رہا فجر کی نماز پڑھنے، یہ کون سی ہے؟ یہ غلط، اس پر بھی پابندی لگائیے۔ نشہ آور اشیاء کا استعمال ہمارے اور آپ کے یہاں عام ہے، دن بھر تو جیسے تیسے صبر کر جائیں گے کہ کسی طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جیسے روزہ کھولے کم سے کم 20 سگریٹ تھوک دیں گے، جیسے روزہ کھولیں گے تمباکو پورے گھر میں تمباکو کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی، کھانا شروع کر دیا۔
اور آپ دیکھ لیجیے عبادات میں چستی پیدا ہونی چاہیے، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، تو اس کے بجائے ہم نے عبادتوں میں سستی کر دیا، کھانے پینے والا مہینہ بنا دیا۔ آخری بات، غصہ اور بدتمیزی ہمارا یہ عام ہے، بلا وجہ آدمی غصہ ہو جائے گا اور بلا وجہ آدمی چاہے جس پر بدتمیزی پر آمادہ ہو جائے گا، یہ ہمارا طرز عمل چل رہا ہے۔ میں نے 3 باتیں ذکر کی، روزے کی فرضیت کا فلسفہ، ہمارا طرز عمل ہونا کیا چاہیے اور ہمارا طرز عمل ہے کیا، یہ 3 باتیں میں نے پیش کی۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، جو اچھائیاں میں نے بیان کی، اگر وہ ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور زیادہ نکھرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے اندر جو میں نے کمیاں بتائیں کہ موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ہیں، جن لوگوں کے اندر وہ کمیاں ہیں وہ اپنی کمیوں کو دور کر لیں اور اس مبارک مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی کوشش کروا لیں، جہنم سے آزادی کروا لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔